جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے امپاسبل سے ترقی پہ یعنی فتح حاصل کرنے کے لیے جس پہلے رول کو فالو کیا وہ رول تھا میک پریئرس اینڈ ہیلپ ادرس. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا اور وہ اپنی سوچ کے مطابق دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا شعور، اتنی عقل، اتنا فہم فراہم کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہر انسان بروئے کار نہیں لاتا. اس ویڈیو میں میری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں جو کہ آج سے پہلے آپ کے لیے امپاسبل تھی اور اب آپ اس کو پاسبل کرنے جا رہے ہیں. زندگی میں کسی بھی چیز کو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی رولز ہوتے ہیں، کوئی ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو سیکنڈ رول آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ میں، وہ ہے ریو اپ یور فیتھ. زندگی میں کوئی بھی ترقی، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سوشل ہو، سماجی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، کوئی بھی ترقی اللہ تعالیٰ پہ یقین کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آج اس رول میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت کامل اور مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوگا تو ہی آپ اس چیز کو امپاسبل سے پاسبل کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ یہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے محنت کی ہے، صلہ میرے اللہ نے دی. ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. ایک ہمارے استاد ہیں، انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ ہم سے شیئر کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست تھے، گورنمنٹ آفیسر تھے، ریٹائرمنٹ قریب تھی. دل میں یہ خیال آیا کہ یار اب جو وقت گزرا، جیسے گزرا، کچھ ایسا بہتر کر لیں کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکیں، آسانیاں بانٹ دیں. کچھ آخری دن تھے ان کے، تو انہوں نے انتھک محنت شروع کر دی، رات دیر تک آتے. جو گھر والے تھے وہ بھی ان سے اس بات کا تقاضا کریں کہ آپ آخری ایام میں اب اپنا سکون سے زندگی گزاریں، آپ اس طرح کی محنت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی محنت کر کے آپ کو کیا فائدہ ملے؟ آپ نے اپنا گھر تک تو بنایا نہیں. تو وہ فرماتے ہیں حضرت کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہتر راستہ نکالنے والا ہے یا بہتر صلہ دینے والا ہے. سر آپ اس چیز کو سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف آتے تو انہی کے محلے میں ایک صاحب اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر بنا رہے تھے، جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ہے، اور وہ ایک سے ایک بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اس گھر میں لگا رہے تھے تاکہ اس میں وہ رہائش پذیر ہو سکے. اور وہ حضرت وہاں سے گزرتے اور دیکھتے اور احساس کرتے اور بس دل میں یہ سوچتے کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانی کرے. آپ یقین کیجئے گا وہ حضرت تھوڑے عرصے کے بعد
جب ہمارے استاد سے ملے تو انہوں نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا۔ جب گھر پہ انوائٹ کیا تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ دیکھیے اس گھر کو، کیا آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی ٹھیکیدار یا بلڈر سے بنوایا گیا؟ تو ہمارے استاد نے بولا کہ نہیں، بالکل نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بالکل کھڑے ہو کے آپ کے لیے تعمیر کیا ہے۔ تو وہ مسکرائے اور بولنے لگے ہاں بالکل اسی طرح سے ہوا ہے۔ یہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے اور میں وہاں خلق خدا کی خدمت کر رہا تھا اور یہ صاحب میرے لیے گھر تعمیر کروا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ بنوا اپنی بیٹی کے لیے رہے تھے، لیکن قدرت کا نظام تو کچھ اور تھا۔ وہ گھر جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تعمیر کیا اور کچھ کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ ان کی بیٹی نے بولا کہ نہیں، ہم پاکستان سے باہر ہی رہنا پسند کریں گے، اور وہ وہاں پہ نہیں آئے، تو وہ گھر ان صاحب نے، وہ جو دوسرے صاحب ہیں، ان کو سیل کر دیے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نظام پہ یقین رکھیں، قدرت کے نظام پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات پہ یقین کرنا سیکھیں، بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک وہ آسانی بانٹنے والا ہے۔ جہاں رہیں لوگوں کے لیے خیر بانٹتے رہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے۔ آمین۔